پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ. سر الحمدللہ. عید کو آپ کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، جی سر. مارکیٹنگ بند ہو گئی، شاپنگ کیا بنے گا آپ لوگوں کا؟ ہم تو بکرے کی کھالوں وغیرہ پہ گزارا کر لیں گے، آپ کیا کرو گے؟ یہی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. سر سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. 2 سال میں آپ حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ جو 25 جولائی کو جس کو بلاول نے کہا تھا کہ اگر یہ ہوتا، ہم کرونا نہ ہوتا تو ہم نکلے ہوتے سڑکوں پر اور مظاہرہ کر رہے ہوتے اس 2 سال ہونے پر. 2 سال الیکشن کو ہوئے ہیں، حکومت کے اقتدار سنبھالے نہیں. 18 اگست تھا یا کیا تاریخ تھی اس کے بعد ہوا ہے. لیکن یہ خاص طور پر اس وقت اکثر لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ ابھی پہلے تو کہتے تھے کہ جو کچھ ہے کرپشن ہے، پرانوں نے کی ہے، پرانے ذمہ دار ہے، قرضہ دے گئے، ہمارے سر پہ دے گئے، کرپشن کر کے کھا گئے، پی گئے، لوٹ کے، کچھ نہیں چھوڑا. اب تو 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو کچھ آپ نے کیا ہوگا. اب انہوں نے شروع کر دیا 3-4 مہینے سے کہ کرونا 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 کرونا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا شروع ہونے سے پہلے جو صورتحال تھی اس کا تجزیہ کر لو، اس سے اندازہ لگا لو کہ آپ نے کتنی ترقی کی ہے. جانے والے 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے اور ان کے حساب سے اسیسمنٹ سے اس سال 7% آپ کی گروتھ ریٹ ہونی تھی. صحیح. اس کی بجائے وہ 1.9 آپ نے 2.4 رکھی تھی، 1.9 پہ آ کے آپ فکس ہو گئے تھے، لیکن پتہ چلا اب تو مائنس میں آ گئی ہے. اگر آپ کی گروتھ ریٹ وہ ہوتی جو کہ پروجیکٹڈ تھی اور آپ اسی طرح کام کر رہے ہوتے تو یہ گروتھ ریٹ ہے جو کم از کم 7% قریب پہنچی ہوئی تھی، یہ 3% 4% رہ جاتی. ہم کچھ تو آگے بڑھتے. یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ مائنس پہ جا رہی ہے. ہمارے جتنے بھی حالات خراب ہوں یہ کبھی نہیں ہوا. اچھا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کا بجلی کا پرابلم سال ہو چکا ہے. اچھا، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی پیدا کی. اب بتائیے ہائیڈرو پاور کے بعد سستی ترین بجلی تھی کون سی؟ بالکل کول کی تھی، گیس کی تھی. وہ جلدی لگنا مشکل تھی، جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے رینٹل پاور منگوائے تھے. لیکن انہوں نے 22 مہینے 2 سال کی مدت میں، ریکارڈ مدت میں، کم مدت میں وہ بجلی لگا کے دکھا دی. اب اس بجلی کے آنے کے بعد آپ کا کام ہونا تھا. دیکھیں نا، آپ اب بادشاہ کہتے ہو 9 سال بعد بنے گا. تو اگر ہم نے آغاز میں ہی بادشاہ شروع کر دیا ہوتا ہائیڈرو پاور کا تو 9 سال تک کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے. کچھ تو کرنا تھا نا. اچھا، انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی کہ اس طرح گیس آئے گی، اس طرح کوئلہ آئے گا، اس طرح بجلی پیدا ہوگی، اتنی پیدا ہوگی، اتنی ہم بیچیں گے. وہ لوگ جو تھے اگر سرپلس بجلی ہوگی تو ہم ان کو پیمنٹ کریں گے، اور اگر ہماری بجلی یہاں پیدا ہو جائے گی تو جو بجلی فرنس سائل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہم بند کر دیں گے، ہمیں بجلی سستی پڑ جائے گی، اور فرنس سائل والوں کو کہیں گے کہ آپ لگاؤ کہ آپ کی بجلی بھی گیس پہ آئے وغیرہ وغیرہ. ایک پورا پلان تھا، وہ آپ نے عمل نہیں کیا. پارٹی بازی میں پھنس گئے. چنانچہ اصل جو ترقی ہماری ہونا تھی وہ ہونا تھی کہ بجلی کی آپ کی پوری پیداوار یوٹیلائز ہوتی، کارخانے چلتے، کارخانوں سے ایکسپورٹ ہوتی، اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ کی اب ہر چیز جس میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ لاس ہو جاتی ہے. اب چینی کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا ایسی کر دیں گے، پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے. چینی تو اب شاپس پہ مل ہی نہیں رہی ہے. مل نہیں رہی. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ چینی شاپ سے مل رہی. آپ کہہ رہے ہو باقی تبصرہ چھوڑ دو، کتنے کی بک رہی ہے، کتنے کی نہیں تھی، اور پہلے کیا تھے. گندم ابھی سیزن شروع ہوا ہے اور گندم غائب ہے مارکیٹ سے، اور جس ریٹ پہ مل رہی ہے اس ریٹ پہ غریب آدمی کھا نہیں سکتا. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پیٹرول کی قیمت مقرر کی، کہا ہم نے کم کر دی، اگلے دن پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا. آپ نے کہا نہیں اب ہم ایسی کر دیں گے، اور آپ نے 4 دن 5 دن پہلے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ریٹ ریوائز کر دیے، اور اس کے رزلٹ کے طور پر اگلے دن آئل آ گیا. جس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. کے الیکٹرک کی بجلی گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہ گیس تھی، نہ کوئلہ دیا، نہ دوسری چیز دی، ہم کارخانے کیسے چلاتے. انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ دیا، انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ڈیلے کیا. ہر چیز جو کچھ مس مینجمنٹ. 4 آپ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کے بدل دیے ہیں جی، 3 آئی جی بدل دیے، اور کون سا شہر ہے جہاں پہ آپ نے تبدیلی نہ کی ہو؟ ہر جگہ آپ اپنی ٹیم پہ مطمئن نہیں ہو رہے، لے کے بیٹھ گئے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ہم اعلان کر دیں گے کہ ہمارے لوگوں کے اثاثے کیا ہیں، اثاثے کیا ہے، شہریت کیا ہے. پتہ ہوئی کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کی شہریت دوسری ہے. صحیح. اب وہ اللہ تللے کر رہے ہیں کہ قانون میں تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس پر ایک امیج بننا ہے حکومت کا وہ اچھا نہیں بن رہا. اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے، صاف کہتی ہے کہ نئے الیکشن کراؤ یا ان کی چھٹی کراؤ. یہ چل نہیں پائیں گے.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو لانے والے بھی اب ان سے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ تو ملک کو تباہ کر دیں گے. بھئی دیکھیے جو ہماری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی، صرف فوج نہیں ہوتی، بہت چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ اس وقت کرتی ہے جب ملک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ٹرمپ برسردار آ گیا، اگر ٹرمپ کو کھلی چھٹی دے دی جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جگہ جگہ اس کی روکتی رہی، قانون بننے دیتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی کبھی کچھ کرتی تھی. رزلٹ یہ ہوا کہ کیسے لنگڑا کے چلتے الٹا سیدھا وہ ملک چلتا رہا. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ دماغ ہی نہیں ہے کہ بتا سکے کہ آگے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا جی. اور ٹیم جو اکٹھی کی ہے وہ ٹیم بتاتی ہے کہ بے انتہا چنے ہوئے دنیا کے میں کہوں گا نالائق لوگوں کا مجموعہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں ہم؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں 2 سال کی کارکردگی میں کس پہ فخر کریں. پہلے آپ کہتے تھے کرپشن کرپشن کرپشن، پہلے انہوں نے کرپشن کی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھائی 2 سال ہو گئے نا یار. آپ نے 50,000 گھر بنانے تھے، 20,000 تو بن جانے چاہیے، 50 لاکھ بنانے تھے، اب 20 لاکھ تو بن جانے چاہیے. کتنے بنانے تھے انہوں نے؟ اس طرح ہی تھا. 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینی تھی، آپ نے آدھے فارغ کر دیے. ہر شعبے سے ہر چیز میں آپ لوگوں کو فارغ کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ آپ کٹ ڈاؤن لگاتے جا رہے ہیں. تو یہ اگر معیشت اس طرح بالکل تباہ حال ہو گئی ہے، اللہ نے ہم پہ بہت کرم کیا ہے. کرونا کی بیماری ہمارے ہاں ایک طرح کے کنٹرول میں ہے اور اس کے اثرات وہ نہیں ہیں جو یورپی ممالک میں ہوتے ہیں. تو ہم پھر اس کے باوجود بھی اپنی معیشت کو اگر نہیں چلا پائے تو پھر یہی ہے کہ اللہ کے ناشکرے اور کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح. سر کسی بھی حکومت کے اگر ہم بات کریں تو ڈفرنٹ طرح کے پہلو ہوتے ہیں، جس میں پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹو اور اس کے علاوہ ہم بات کریں فورن پالیسی کے حوالے سے. تینوں پہلوؤں کے حساب سے آپ اس حکومت کو فیل قرار دے رہے ہیں یا کچھ کسی بھی چیز میں امپروومنٹ بھی ہوئی ہے؟ پہلے تو ہے پولیٹیکلی. جی. تو پولیٹیکلی تو یہ حال ہے کہ کوئی اپوزیشن کی جماعت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں اور یہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں اس کو پولیٹیکلی کیا کہیں گے؟ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور آپ اکیلے آگے جا رہے ہیں. دوسری بات رہ گئی کہ فارن پالیسی کے لحاظ سے آپ نے کیا کیا. ایک تو معاشی طور پہ کیا کیا وہ تو میں نے ذکر کر دیا، بیان کر دیا کہ کہاں پہنچے، کس ساتھ میں پہنچے. تیسری صورت آپ نے کہا فارن پالیسی کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی کنسسٹنٹ رہتی ہے اور اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ فوج کی جو ہے بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں جتنی اچھی اور بری باتیں دونوں ہوئیں، مثال کے طور پر اگر ایوب خان کی حکومت آئی اور سکندر مرزا ایوب خان کے میں آج ہی پڑھ رہا تھا تو اس کے پیچھے بھی ہماری فوج کا ہاتھ تھا. جب امریکہ یہ کنونس ہو گیا کہ یہاں جمہوریت نہیں چل پائے گی، اگر چلی تو شاید پرو امریکن حکومت نہ آئی. انہوں نے جس طرح حکومت چلائی وہ ایک ہماری فوج کے کہنے پہ تھی. ہم ان کے پیکٹس میں شامل ہو گئے اور بہت سی چیزیں ایک چلتی گئی. ہم آ کے اس وقت ایک ایسی فارن پالیسی پہ چل رہے تھے جس میں چین سے سی پیک کے نتیجے کے طور پر ہم خطے میں ایک بہت سی ترقی کے پہلوؤں کو آگے بڑھ رہے تھے. صحیح. جہاں ہمیں رکنا تھا رک جاتے تھے. مثلا ہم ایران کے ساتھ گیس نہیں لے رہے تھے، پائپ لائن نہیں بچھا رہے تھے، امریکہ اس پہ ناراض ہوتا تھا، ویسٹرن ورلڈ اس پہ ناراض ہوتی تھی، ہم رک گئے تھے. لیکن یہ نہیں ہم رکے تھے کہ ہماری جو سڑک بن رہی ہے گوادر پورٹ کو روکتے تھے. گوادر ہم نے کہہ دیا آ کے کہ سب سعودی عرب 10 ارب ڈالر جو ہے وہ گوادر کے پاس انویسٹ کر رہا ہے اور وہاں آئل فانی لگا رہا ہے. کہاں لگی ہے؟ نہ آپ ادھر سے کچھ مل رہا ہے نہ اس سے مل رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جنرل سلیم اعظم باجوہ کہ ہمارا سی پیک رکا نہیں ہے، چل رہا ہے، بلوچستان میں کام ہو رہا ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے، یہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن لگ رہا ہے، یہ جو ڈیم بن رہا ہے باشا ڈیم لگتا ہے کہ یہ بھی انہیں کی مدد سے بنے گا. یہ سارے کام 2 سال ہم نے ڈیلے کر دیے. وہ تھے رزاق داؤد، جب وہ آئے تھے آتے انہوں نے کہا تھا اور گارڈین کو غالباً انٹرویو دیا تھا برطانیہ کے اخبار کو کہ پاکستان میں سی پیک کا کام 1 سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے. وہ تو آپ نے 2 سال کر دیا. اب اگر آپ دنیا سے 2 سال پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کی ترقی کی رفتار کم ہو گئی ہے تو اس کو تو فارن پالیسی کیا ہے؟ امریکہ جو آپ کو پیسے دے رہا تھا، امریکہ جو آپ کو چین جو آپ کو پیسے دے رہا تھا، آپ کو ٹیکنالوجی دے رہا تھا، آپ کی ترقی کی رفتار میں آگے بڑھ رہا تھا، اس سے آپ ہاں امریکہ نے اچانک اپنا رویہ بدلا ورنہ ٹرمپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. وہ چاہتا تھا کہ افغانستان سے نکلے اور وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا. اور اس وقت ہمارے دوست جو میجر ریٹائرڈ عامر ہیں، میجر عامر ہیں اور ہی از اے لیجنڈری پرسن، افغان وار کی جو کام کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ باجوہ آئے تھے انہوں نے کہا ہی از دا مین.
جو افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے. انٹیلیجنس آفیسر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھے، ریڈ کرے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں ہماری فوج جو ہے ایک بہتر طریقے سے افغانستان سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ سافٹ کارنر رکھتا ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم اس خطے کی اب ایران کے ساتھ بھی سی پیک میں تعلقات بننے چاہ رہے ہیں چین کے، تو ہم اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہمیں اس کی نہیں ملے گی. پائپ لائن چلو اب نہیں آئے گی، وہ چین کو جائے گی تو کچھ رستہ بنے گا. ہماری سڑک مکمل نہیں ہوگی، گوادر پہ ایئرپورٹ نہیں بنے گا جو کہتے ہیں جناب آصم باجوہ کہتے ہیں کہ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں ہوں گی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. یہ چیزیں ہونا، اور یہی ہماری فارن پالیسی کی کامیابی کی دلیل ہوگی، اور یہی ہماری آگے بڑھنے کی نشانی ہوگی. صحیح. سر مجھے یہاں پہ بریک لینی، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ بارشوں کے باعث کراچی میں پھر ایک دفعہ بحران سی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں، اور جو سڑکیں ہیں وہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہے. اس پر تفصیلی بات کریں گے اور سجاد میر سے اس مسئلے کا حل بھی پوچھیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.